اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ سب کی خدمت میں جعفر اجتہادی اٹلانٹا جارجیا USA سے مخاطب ہے۔ دعا گو ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، کرم کرے اور ہمیں یہ احساس دلائے ہمارا ضمیر کہ ہمیں ایک دن جب آئے ہیں اس دنیا میں تو ایک دن ہمیں جانا بھی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں اس دنیا میں، لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، ہمارا رہن سہن کیا ہم اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا کیا دھیان رہتا ہے، ہم اس کی کون سی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، ہم اس کے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ہم اس کی مخلوق کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ہماری ڈیوٹیز میں شامل ہیں۔ سب سے زیادہ بدنصیب وہ لوگ ہیں جو اچھی حالت میں ہیں، ان کے پاس دولت پیسے ہیں، اور وہ انسانیت کی طرف سے کوئی توجہ اس پہ نہیں دیتے، اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ ان کی قسمت ہے، یہ میری قسمت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس کا حساب کتاب وہ لے گا۔ آپ بلیو کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن میں اس نے کہا کہ تم کہیں بھی ہو میرے پاس واپس آؤ گے۔ کوئی مسلک، کوئی مذہب، کوئی طبقہ، کوئی قبیلہ، اس کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ انسان آیا، رہا، اس نے جیون گزارا، اس کے بعد ایک دن وہ بائی بائی ٹائٹا کر کے چلا گیا اور ہسٹری ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس دنیا میں 300 بلین لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ زمین کو ڈسکور ہوئے 4.5 بلین ایئر اگو۔ زمین کو ڈسکور کیا گیا تو اس وقت رب تھا، کیونکہ زمین و آسمان اسی کے بنائے ہوئے۔ آئیے مطلب پہ آتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو چرچا ہے وہ صرف دولت کی چرچا ہے۔ فلاں کے پاس اتنا ہے، فلاں کے پاس اتنا ہے، فلاں فقراء ہے، لیکن فقیروں سے زیادہ، کیونکہ دنیا کی آبادی فقیروں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ ہر طرف فقیر ہے، ہر طرف مسکین ہے، ہر طرف مجبور لاچار لوگ ہیں۔ اس لیے کہ جو حکومت کرتے ہیں انہیں اپنے لیے زیادہ سہولتیں حاصل کرتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان پہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی لا ان کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال پاکستان ہے۔ جتنا غیر ذمہ دار ملک پاکستان ہے شاید دنیا میں بستا ہی نہیں ہے کوئی۔ اور پھر اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے قلعہ ہیں، ہم اسلام کے قلعہ ہیں۔ مسلمان ہیں، اسلام کا قلعہ جو ہے پاکستان ہے، عجیب قلعہ ہے۔ بہرحال یہ تو بحثیں چلتی رہتی ہیں۔ اصل موضوع یہ ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ امیر ہو جائے، اس کے پاس دولت آ جائے۔ پاکستانی چاہتا ہے کہ اس کی چالاکی 4 سے 20 سے وہ مالدار ہو جائے، کسی کو پتہ بھی نہ لگے، اور وہ عیش کرے، محل میں رہے یا محل نما گھر میں رہے، نوکر ہوں، چاکر ہوں، ہر طرف حسینائیں ہوں یا نہ ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو غالب کا شعر ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے۔ صحیح ہے، کوئی بات نہیں، آپ خواہشیں رکھ لیں، کیا فرق پڑتا ہے، اس کا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اپنے خیالات کیسے رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس میں جائیں، کیا نام ہے، یوٹیوب میں، تو درجنوں دعائیں ہیں امیر ہونے کی۔ ایک دعا میں نے پڑھی حال ہی میں، اس میں
مولوی صاحب نے کہا کہ یہ اگر آپ دعا پڑھیں تو آپ راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ حضرت سلمان بھی یہی دعا پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت سلمان کے زمانے میں تو قرآن تھا ہی نہیں، اتنا وہ مولوی جاہل ہے۔ سب سے زیادہ اس دنیا میں مولوی جاہل مولوی ہے۔ مولویوں کی ایک تعداد اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ جاہل ہے، اسے کتابیں گدھے پہ رکھ دی گئی ہیں، اور یہ بے عمل ہے، اور ان کی پکڑ سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان کی جو آبادی ہے اور جو مولوی ملا ہے، ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو کہا ہے کہ جو مرضی کرو، اور حدیث وہ گھڑ کے لے آئیں گے ابو ہریرہ کی جو مشہور ہے، اس سے 5 لاکھ حدیثیں گھڑی ہیں۔ کمال ہے ویسے۔ تو چلیے اب یہ مجھے بتائیے کہ کیا دعا پڑھنے سے انسان امیر ہو جائے گا؟ ہاں، ایک زمانے میں عملیات میں نے بھی پڑھی ہیں، اور کافی پڑھی ہیں۔ مجھے بھی شوق تھا کہ میں امیر ہو جاؤں، لیکن بعد میں ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد محسوس ہوا کہ یہ میتھڈ ہم نے جو سوچا ہوا ہے یا مولوی ملاؤں نے، یہ کام نہیں کرتا۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو ایسے اسباب پیدا کر دے کہ جس کو اڈاپٹ کر کے میں پیسے کما لوں، امیر بن جاؤں، یہ بن جاؤں، وہ بن جاؤں۔ اسباب ڈھونڈنا چاہیے۔ جیسے ایک شخص ہے، بڑی معمولی مثال دے رہا ہوں، اسے کارپینٹنگ کا کام سیکھ لیا، اب وہ بغیر پیسے کے نہیں رہے گا، کیونکہ ہر شخص کو کارپینٹر کی ضرورت ہے، الیکٹریشین کی ضرورت ہے، ایئر کنڈیشنر کی ضرورت ہے، کمپیوٹر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر کوئی شخص کمپیوٹر جانتا ہے اور he knows how to skill or she knows how to use the skill، اسے پیسے کی کمی نہیں رہے گی۔ اب اس دنیا میں جو آبادی ہے 8.2 بلین لوگ ہیں، اس دنیا میں 8.2 بلین لوگ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، ہسٹری میں آف مین کائنڈ اتنے کبھی بھی نہیں رہے لوگ، اتنی تعداد ہے، جس میں سب سے زیادہ انڈیا اور چائنا میں ہے۔ چائنا میں تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ بچے نہیں پیدا کرتے اب، کیونکہ وہی پرابلم کیونکہ بچوں کو پیدا کرنے میں جو وقت لگتا ہے وہ تو لگتا ہے، لیکن ان کو ریز کرنے میں اور ایک اچھا شہری بنانے میں، ایک اچھا انسان بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ پوری زندگی کا آدھا حصہ چلا جاتا ہے بچوں کی تربیت کے لیے، اور اس کے بعد جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ کیسے نکلتے ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب اس میں سے 1.2 بلین لوگ جو ہیں وہ ملینر ہیں۔ اب ان کی کیٹیگری ڈیفرنٹ ہے، پہلے وہ امیر ہوئے، پھر ملینر ہوئے، پھر بلینر ہوئے۔ اور ایلن مسک جو ہے، جو ٹیسلا کا جو الیکٹریکل کاریں بناتے ہیں، اس کا ایسٹیمیٹ ابھی آیا ہے، یہاں ایک میگزین نکلتا ہے فوربس، FORBS، وہ دنیا کا وہ میگزین ہے جو بتاتا ہے کہاں کہاں امیر لوگ چھپے ہوئے ہیں، کہاں کہاں ہے، کیا کیا ان کی آمدنی، کس طرح وہ رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے بتایا کہ پوری کائنات میں سب سے امیر ایلن مسک ہے۔ اس کی آمدنی جو ہے یا اس کی انکم جو ہے یا اس کے ایسٹس جو ہے 1 ٹریلین ہے۔ یعنی اس دنیا میں اگر 1000 بلین کا 1 ٹریلین بنتا ہے، تو اتنے دولت مند ہے۔
اور وہ آنے والے ٹرمپ صاحب کا وہ کیا نام ہے ایڈوائزر ہوگا، کس چیز کا وہ پتہ لگے گا۔ اور اس نے کہا کہ میں ہر سال 10 ملین لوگوں کو امیر بناؤں گا۔ اس کا وہ طریقہ رکھا ہوا ہے۔ وہ گھر بنا رہا ہے جو $3000 کے گھر ہوں گے، بہت چھوٹے چھوٹے گھر، جیسے دڑبے نہیں ہوتے مرغیوں کے، لیکن اس میں ہر فیسلٹیز ہوگی۔ اس وقت ٹیکنالوجی جو ہے وہ آسمان پہ ہر چیز کی ٹیکنالوجی ہے، اور سب سے زیادہ جو ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں وہ چائنیز استعمال کرتے ہیں۔ آپ ان کے گھر چلے جائیں، 2 بیڈ روم کا گھر ہوگا، لیکن اس کے اندر بٹن دباؤ تو یہ نکل آئے گا، بٹن دباؤ تو کپڑے دھل جائیں گے، بٹن آف کورس وہ ساری چیزیں استعمال کرنا پڑتی ہیں، سوپ، پانی، یہ وغیرہ وغیرہ، لیکن ہاؤ مچ یہ انہی نے اس میں بنایا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ جو رچ لوگ ہیں وہ چائنا میں ہیں اور امریکہ میں ہیں۔ امریکہ میں آبادی کا 8% لوگ جو ہیں وہ ملین ہے پلس، اور چائنا میں 18% لوگ جو ہے وہ امیر ہیں، ملینر ہیں، اور سب سے زیادہ جو لوگ امیر ہوئے ہیں وہ پچھلے 5 سالوں میں ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کو استعمال کیا، انہوں نے ایسی ڈگریاں حاصل کی جس سے ان کو کیا نام ہے علم حاصل ہوا، اور انہوں نے دیکھا کہ کیا کیا ہم پیدا کریں کہ جس سے وہ لوگوں کی ضرورت بھی پوری کرے اور ہماری آمدنی بھی ہے۔ سب سے زیادہ میڈیسن اس دور میں ایجاد ہوئی ہے، ان کے سائیڈ ایفیکٹ سے وہ زیادہ کوئی نہیں بناتا، بس زندہ رہو، لٹکے رہو، اور آخر میں چلے جاؤ اس دنیا سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کہیں امیر لوگ ہیں، جیسے چائنا میں ہے، امریکہ میں ہے، رشیا میں ہے کچھ، تو انہوں نے کوئی میتھڈ اختیار کیا تو امیر ہوئے۔ ہم اس میتھڈ کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ ایسا کوئی میجک نہیں ہے، ایسی کوئی دعا نہیں ہے۔ ہاں آپ دعا کریں اللہ سے کہ وہ اسباب پیدا کرتے آپ کو امیر بنا دے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے تکیے کے نیچے سے نوٹوں کا انبار نکل آئے یا کوئی باکس ڈسکور ہو جائے گھر کے اندر جس میں جواہرات، سونا، چاندی، یہ سب لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں تاکہ انسان جو ہے، مولوی چاہتا ہے کہ لوگ آئیں ان سے پوچھے کہ مولانا صاحب میں امیر کیسے ہوں؟ انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، یہ دعا پڑھیں، دریا میں چلے جائیں، ایک ٹانگ دریا میں ہو ایک باہر ہو، یہ پڑھیں۔ یہ حضرت سلمان پڑھتے تھے، یہ حضرت یوسف پڑھتے تھے، یہ حضرت، لیکن کبھی انہی نے مولویوں نے یہ نہیں سوچا کہ آل دیز انبیاء جو ہے they went through a lot of struggle of their life، ایسے ہی تھوڑی بن گئے۔ لیکن ہمارا مولوی ایسا نہیں بناتا، وہ معجزوں پہ بلیو کرتا ہے۔ اور وہ ابو ہریرہ جو بڑا بدنام ہے حدیثیں گھڑنے میں، معاویہ نے اس کو ہائر کیا تھا کہ تم حدیثیں گھڑو، اور اس میں بعد میں اس کو گورنر بھی بنا دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سوسائٹی میں وہ چیز ریوائج کر دی جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ دعائیں سنتا ہے، اس نے قرآن میں کہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ جب یہ دعا کرتے ہیں تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ آپ کہیں اپلیکیشن دائر کریں، بھیجیں، اور وہاں سے ایک ایکنالجمنٹ آ جائے، یس وی ریسیو یور اپلیکیشن، وی ایکنالج اٹ۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے، لیکن وہ کس کی سنتا ہے، کس کو کیا دیتا ہے، یہ اس کی مرضی پہ ہے۔ بلکہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ ان کو اجازت دے گا سفارش کی جو اہل ہوں گے یا جنہیں اللہ چاہے گا۔
ہمارے یہاں تو سفارش پہ پولیس والے کو مال دے کے گندے گندے کام کرا لیتے ہیں. پورا معاشرہ پاکستان کا ڈوبا ہوا ہے غربت میں اور مجبوری میں، اور کرمنلز میں سارے کرمنلز بن گئے. اور سب سے خطرناک طبقہ مولویوں کا ہے. یہ بہت ہی خبیث لوگ ہیں. یہ صرف امیر بناتے رہتے ہیں دعاؤں کے ذریعے. تو اگر وہ دعاؤں کے ذریعے بناتے ہیں تو خود کیوں مسجدوں میں کھڑے ہو کے چندہ وصول کرتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ محنت کریں، علم حاصل کریں، ہنر حاصل کریں. جو میں کئی بار کہہ چکا ہوں، جس چیز کی ڈیمانڈ ہے وہ اس وقت کمپیوٹر ہے، الیکٹریشینز کی ضرورت ہے، پلمبرز کی ضرورت ہے، ریفریجریٹر کے جو لوگ کام کرتے ہیں اس کی ضرورت ہے، گھر جو بناتے ہیں ان کی ضرورت ہے، مستری آپ انہیں کہتے ہیں، انجینئر آپ کہتے ہیں، آپ ان کو کیا نام ہے آرکیٹیکٹ کہتے ہیں. ان سب کی ضرورت ہے. یہی علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے حالات بہت اچھے ہوں گے. اور حکومت آپ کو کچھ نہیں دے. حکومت صرف آپ سے ٹیکس لے گی، رشوت لے گی. ان کے جو لوگ ہیں جو ان کے چہرے پر نحوست رہتی ہے، بس اس کے علاوہ میں کیا کہوں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، بلکہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. دل میں کدورت نہ رکھیں، نفرت نہ رکھیں، اور ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچیں. اللہ نے ہم کو اشرف پیدا کیا ہے اور ہم اشرف کے قریب بھی نہیں ہیں، الف بھی نہیں ہے. بس یہی آپ سے گزارش کرنے تھی. میرے کالم کے بارے میں آپ دوسروں کو بتا دیں. آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے کال کریں، فری سروس ہے. نمبر 1 ڈالیں، پھر میرا فون نمبر ڈالیں 8657421847. آپ سب کی دعاؤں کا طالب دعا جسے کہتے ہیں، جعفر اشتہادی. اللہ حافظ.